يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. اللہ تمہاری اولاد کی میراث کے بارے میں تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے. ایک مرد لڑکے کا حصہ برابر ہے دو عورتوں کے حصہ کے. پھر اگر ہوں صرف لڑکیاں دو سے زائد تو ان کے لیے 2/3 ہے اس مال میں سے جو میت نے چھوڑا، اور اگر ہو ایک ہی لڑکی تو اس کے لیے آدھا ہے. اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا اس سے جو میت نے چھوڑا، بشرطے کہ میت کی اولاد ہو. اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث صرف ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کا 3واں حصہ ہے. یہ سورۃ النساء کا بحمد اللہ تعالی دوسرا رکوع شروع ہو چکا ہے. یہ بات آپ پیچھے یاد کر چکے ہیں. اب پہلے اس دوسرے رکوع کا جو حضرت شیخ التفسیر نے مرکزی عنوان لکھا ہے اس کو یاد کرتے ہیں. یہ تو آپ یاد کر چکے ہیں کہ پوری سورۃ النساء کا جو دعویٰ ہے اور مرکزی مضمون ہے پوری سورت کا وہ ہے اصلاح معاشرہ. اور جو پہلا رکوع ہم نے ترجمے کے ساتھ پڑھا اس کا مرکزی عنوان ہے اپنے گھر میں ناجائز مال کی آمد کو روکنا. اب حضرت شیخ التفسیر فرما رہے ہیں کہ یہ جو دوسرا رکوع ہے جس میں وراثت کے لیے حصے بیان کیے گئے ہیں اس کا عنوان یہ ہے گھر میں آنے والے مال کی تقسیم کا صحیح طریقہ. پہلے حصے میں گھر میں ناجائز مال کی آمد کو روک دیا گیا. اب جو جائز طریقے سے حلال طریقے سے مال گھر میں آیا ہے اس کی عادلانہ اور منصفانہ تقسیم کا صحیح طریقہ کیا ہے تو وہ اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر بیان فرمایا ہے. اب ترجمہ سے کچھ بات تو یقینی طور پر آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو مذکر ہے للذکر، مذکر جو مرد ہے اس کا حصہ جو ہے مثل حظ الانثیین، 2 عورتوں کے کیا ہے برابر ہے. سمجھا کہ جناب والا، یعنی 2 لڑکیوں کا جتنا حصہ بنتا ہے اتنا ایک لڑکے کا کیا بنتا ہے حصہ بنتا ہے. سمجھا کہ جناب والا. اور آگے فرمایا کہ اگر جو ہے نا بچیاں جو ہیں وہ 2 سے زیادہ ہیں، 2 سے کیا ہیں
فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر ہوں صرف لڑکیاں اور ہوں بھی 2 سے زیادہ تو فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پھر ان کو باپ کی وراثت سے 2/3 حصہ ملے گا، 2/3 حصہ ملے گا۔ اور اگر صرف ایک لڑکی ہو وراثت میں فَلَهَا النِّصْفُ، پھر اس کو کیا ملے گا؟ آدھا ملے گا۔ یہ میں آپ کو اس سے یاد کرواؤں گا انشاءاللہ جو اس رکوع کے اندر ہے۔ پہلے ایک تمہیدی مقدمہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیے یہاں سے آپ کو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ باپ کی وراثت میں جس طرح لڑکے کا حصہ ہے اسی طرح لڑکیوں کا بھی کیا ہے؟ حصہ ہے، لیکن ایک لڑکے کا حصہ برابر ہے کتنی لڑکیوں کے حصے کے؟ 2 حصے کے۔ اب یہ بات کس نے فرمائی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ اب دیکھیے جو ہمارا لبرل ازم طبقہ ہے، سیکولر طبقہ ہے، وہ اس بات کے اوپر زور لگا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، برابر ہونا چاہیے، حصہ کیا ہونا چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے، جتنا لڑکے کا حصہ ہے اتنا ہی کس کا ہونا چاہیے؟ لڑکی کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے اسلام نے تو پھر بھی جناب والا ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ دیا ہے، اور لڑکیوں کے لیے وراثت اور حصہ مقرر کیا ہے جو ان سیکولر ازم اور لبرل ازم لوگوں کے اصل آباء و اجداد تھے، یعنی مشرکین عرب، سمجھ آ گئی؟ ان کے ہاں تو عورت کا سرے سے کوئی حصہ مقرر، یہ آپ سن رہے ہیں نا پیچھے۔ اب اسلام نے چونکہ ان کو حصہ دیا ہے اس لیے اب تھوڑا اسلام کے اوپر یہ دلیر ہو گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام چونکہ مساوات کا قائل ہے اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون میں یہ لکھ دیا جائے کہ لڑکے اور لڑکی کا وراثت میں حصہ کیا ہونا چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے۔ اب اس کے اوپر جو ہے نا آپ نے پھر اسی طرح سنا کہ آگے چل کر اگر لڑکا ہے اور ماں باپ موجود ہیں اور اولاد بھی ہے مرنے والے کی اور ماں باپ بھی ہیں تو پھر ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ کیا ہے؟ ملے گا، یعنی کہ لڑکے سے پھر بھی ماں باپ کا حصہ کیا ہے؟ کم ہے۔ اسی طرح بہنوں کا حصہ بھی کیا ہے؟ کم ہے، سمجھ گے؟ اب اس کے اوپر یہ بڑے خوبصورت مقدمہ تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا گیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ الفاظ بھی بڑے جو ہے نا ادب کا حصہ ہے، انشاءاللہ آپ بڑے محظوظ ہوں گے۔ یہ پہلے آج سن لیں، پھر انشاءاللہ حصے جو ہے وہ آپ کو سمجھائیں گے، لیکن پہلے یہ آج مسئلہ سمجھے۔ پہلے انہوں نے مقدمے میں اسلام کا جو ایک خاندانی نظام ہے، کنبے کا جو نظام ہے، اس کی بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور پھر وراثت کے حوالے سے اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ لڑکے کا حصہ بہنوں سے بھی زیادہ ہے اور میت کے ماں باپ سے بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ سمجھ آئے گی؟ یہ سننا ذرا، یہ مقدمہ صرف سن لیں انشاءاللہ، جس میں عقلی حوالے سے آپ کو بات سمجھائی جائے گی، پھر انشاءاللہ نقلی حوالے سے بھی سمجھائیں گے۔ دیکھیے اسلام نے صحت مند معاشرے کو، اسلام نے صحت مند معاشرے کو معرض وجود میں لانے کے لیے کنبے اور خاندان کو بڑی اہمیت دی ہے کہ صحت مند معاشرہ کنبے اور خاندان سے ہی وجود میں آ سکتا ہے، اور اس کے افراد کے مفاد کو اور اب جو کنبہ ہے وہ تو مضبوط تب ہوگا جب خاندان کے افراد کا مفاد ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ مفاد ایک دوسرے سے وابستہ ہوتا ہے تو پھر آدمی جڑا رہتا ہے، سمجھ آئے گی نا؟ جب مفاد نکل گیا تو پھر لوگ ایک دوسرے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ جدا ہو جاتے ہیں، سمجھ آئے گی؟ اسلام نے خاندان کے افراد کو اور کنبے کو آپس میں جوڑا کس طرح ہے، اور اس کے افراد کے مفاد کو یوں ایک دوسرے سے وابستہ کر دیا ہے کہ محبت و قرابت کا باہمی رشتہ کبھی بھی ٹوٹنے نہ پائے، سمجھ آئے گی؟ اس کے لیے جو وسائل اختیار کیے ہیں انہی میں سے ایک نظام میراث ہے، انہی میں سے کیا ہے؟ ایک نظام کا نام نظام میراث ہے۔ اس کے ذریعے سے اس نے یعنی کہ نا کنبے کے افراد کو، خاندان کے افراد کو ایک دوسرے سے اسلام نے کیا کر دیا ہے؟ جوڑ دیا ہے اور ان کے مفاد کو وابستہ کیا ہے۔ دیکھیے ذرا، زندگی میں اگر کنبے کا کوئی فرد افلاس اور غربت کا شکار ہو جائے
زندگی کے اندر سب لوگ موجود ہیں، زندگی میں اگر کنبے کا کوئی فرد افلاس اور غربت کا شکار ہو جائے تو دوسرے افراد پر اس کے نفقے کو فرض قرار دے دیا کہ تمہارے ذمہ ہے اپنے خاندان، اپنے کنبے کے غریب افراد کی امداد کرنا۔ اسی طرح موت کے بعد مرنے والے کے قریبی رشتہ داروں میں اس کی جائیداد کو تقسیم کرنے کا حکم دیا تاکہ زندگی اور موت دونوں میں کنبے کا مفاد یوں باہم پیوستہ رہے کہ جدائی کا خیال ہی ان میں راہ بھی نہ بنا سکے۔ سمجھ آ گئی جناب والا؟ اگر عادلانہ اور منصفانہ تقسیم ہو حقوق کے حوالے سے تو بتائیے کنبے اور خاندان کے افراد ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے یا نہیں جڑے رہیں گے؟ وہ آپس میں کٹتے تب ہیں جب مال کی منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی، پھر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر جناب والا ایک دوسرے کے بارے میں اللہ معاف فرمائے کہ کس کس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو کہتے کہ اسلام نے اس طرح نظام بنایا ہے کہ زندگی کی حالت میں اگر کنبے اور خاندان کا کوئی فرد غریب ہے تو باقی کو کہا کہ اس کی امداد تمہارے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے، سمجھ آئے گی۔ اور موت کے بعد جناب والا مرنے والے کے قریبی رشتہ داروں میں اس کی جائیداد تقسیم کرنے کا حکم دیا تاکہ زندگی اور موت میں خاندان کے افراد ایک دوسرے سے اس طرح جڑے رہیں کہ جدائی کا خیال بھی ان میں راہ نہ پا سکے، جدائی کا خیال بھی ان میں راہ نہ پا سکے۔ کنبے کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے نظام وراثت میں جس اصول کو پیش نظر رکھا گیا ہے وہ ہے قرابت۔ وہ کیا ہے؟ وہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں جناب والا۔ میراث میں حصہ کے ملنے یا نہ ملنے اور حصہ کے کم یا زیادہ ہونے میں رشتہ کی نزدیکی اور دوری کو بنیادی دخل ہے، سمجھ آئے گی؟ حصہ کے ملنے یا نہ ملنے میں، حصہ کے کم ملنے میں یا زیادہ ملنے میں جو بنیادی اصول ہے وہ کیا ہے؟ قرابت ہے، سمجھ آئے گی جناب؟ اب ذرا دیکھنا، اب وہ دوسری بات کر رہے ہیں کہ لڑکے کا حصہ زیادہ ہے اور لڑکی کا حصہ کیا ہے بھائی؟ تھوڑا ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ آپ کو سمجھائیں گے، دوسرا یہ سمجھائیں گے کہ اولاد بھی موجود ہے مرنے والے کی اور مرنے والے کے ماں باپ بھی موجود ہیں، تو بیٹے کا حصہ پھر بھی زیادہ ہے اور ماں باپ کا حصہ کیا ہے بھائی؟ کم ہے۔ اس کے اوپر جو لبرل ازم طبقہ ہے ان کو ایک جو ہے نا اپنی ذہنی بیماری ہے، تکلیف ہے اسلام کے خلاف۔ اب اس مسئلے کا حل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس کو ذرا توجہ سے آپ نے سمجھنا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ضرورت، یعنی قریبی رشتہ داروں میں حصہ کی کمی بیشی کا مدار ضرورت کو قرار دیا ہے۔ جتنی کسی کی ضروریات زیادہ اور ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی اسی لحاظ سے اللہ نے اس کا حصہ مقرر کیا ہے، سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ جو لڑکے کا زیادہ لڑکی کا تھوڑا، پھر لڑکے کا زیادہ اور ان کے دادا اور دادی کا کیا ہے بھائی؟ کم۔ یہ کیوں ہے؟